آپریشن سندور میں شکست کا داغ دھونے کے لیے بھارت کا ڈرامائی بازی۔ بھارتی تخلیق کاروں نے نام نہاد آپریشن سندور پر جھوٹی اور ڈرامائی ڈاکیومنٹری بنائی۔ ISPR کا کہنا ہے ناکام مہم جوئی میں بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی۔ تاریخ توڑ مروڑ کر کریش کرنے کے لیے بھارتی کانٹینٹ کریٹرز نے ڈرامہ گھڑا۔ جھوٹی ڈاکیومنٹری میں بھارت کے سینئر سیاسی اور فوجی قیادت کو شامل کیا گیا۔ مذائقہ خیز ڈاکیومنٹری ٹریجڈی اور کامیڈی کہلانے کے مستحق ہے۔ ڈاکیومنٹری میں بالی ووڈ کا رنگ، جذباتی بیانیاں اور حقائق بدل کر من پسند نتیجہ کھڑا گیا۔ بھارت نے حقائق ڈی کلاسیفائی نہیں کیے بلکہ فوجی ناکامی کو کامیاب دکھانے کے لیے پروپیگنڈا کیا۔ بھارت نے مستقبل میں کوئی مہم جوئی کی تو وہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر داخلہ کے پاکستان مخالف بے بنیاد الزامات مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں بھارت کے بعض گرفتاریوں کو پاکستان سے جوڑنے کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا بھارت کی بدنیتی پر مبنی مہم کا مظہر ہے۔ بھارت اپنے اندرونی سیکیورٹی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ بھارت اندرون ملک ایک جابر ریاست کے طور پر اقلیتوں پر مبینہ طور پر سخت مظالم ڈھا رہا ہے۔ بیرون ملک بھارت پر دہشت گردی اور دہشت گرد عناصر کی معاونت کے الزامات عائد ہیں۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات عالمی برادری کی توجہ بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی سے نہیں ہٹا سکتے۔ پاکستان متعدد بار بھارت کی دہشت گردی اور عدم استحکام میں ملوث ہونے کے شواہد عالمی سطح پر پیش کر چکا ہے۔ بھارتی بحریہ کے کمانڈر کلبھوشن جادو کی گرفتاری اور سزا پاکستان میں بھارتی تخریب کاری کا ثبوت ہے۔ پاکستان عالمی برادری پر زور دیتا ہے کہ وہ بھارت کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کرے اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ 3 سال سے جیل میں بند بانی PTI کی تفصیلی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی۔ سابق وزیر اعظم کو ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول بڑھنے، چکر آنے، کانوں میں سنسناہٹ، کم سنائی دینی، انتہائی بے چینی، نیند میں کمی اور پٹھوں کے سوزش کی شکایات ہیں۔ بانی PTI کی صحت اور ملاقاتوں سے متعلق کیس میں اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے ماہر امراض چشم سے علاج کے بعد بانی PTI کی ایک آنکھ تقریباً نارمل ہو چکی ہے۔ میڈیکل افسران بانی PTI کا دن میں 3 مرتبہ معائنہ کرتے ہیں۔ توہین عدالت کا کیس جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں بینچ نمٹا چکا۔ سپریم کورٹ بانی PTI کی صحت اور ملاقاتوں سے متعلق مقدمے کو نمٹا دے۔ رپورٹ کے مطابق جیل میں ملاقاتوں کے ذریعے عدلیہ، فارن پالیسی اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز کے خلاف عوامی جذبات کو ابھارا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا وہ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو نہیں کریں گے، لیکن میڈیا سے گفتگو کر کے عدالت حکم نامے کی خلاف ورزی کی گئی۔ PTI رہنماؤں کا بانی کو فوری ہسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر نے کہا رپورٹ میں ہے بانی PTI کا بلڈ پریشر ہائی ہے، بانی سے اہل خانہ ڈاکٹرز وکلاء کی ملاقات آج کرائی جائے۔ سہیل آفریدی نے کہا چاہتے ہیں کہ بانی PTI کا ان کے ذاتی ڈاکٹرز اور اہل خانہ کی موجودگی میں بہتر اسپتال میں علاج ہو۔ اگر ملاقات کروائی جاتی ہے تو گارنٹی دیتے ہیں باہر آ کر کوئی بھی شخص سیاسی بات نہیں کرے گا۔ اسد کیسر بولے نواز شریف جیل میں بیمار ہوئے تو انہیں مکمل سہولت فراہم کی گئی۔ پلیٹلیٹس کی رپورٹ آئی تو فیصلہ کیا گیا عدالت جو فیصلہ کرے گی حکومت رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ پرویز الہی نے بھی بانی کی صحت پر تشویش کا اظہار کیا۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ کا بانی PTI کی صحت پر بحث کرانے کا مطالبہ۔ راجہ ناصر عباس نے کہا بانی کی صحت سے متعلق رپورٹ تشویشناک ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا بانی PTI کی صحت سے متعلق ناصر عباس کے خدشات درست نہیں۔ بیرسٹر گوہر کی بانی سے ملاقاتوں سے متعلق کئی لوگوں کو معلوم ہے۔ وفاقی وزراء کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ملاقات اور اپوزیشن لیڈر کی جانب سے وزیر اعظم کو لکھے گئے خط پر گفتگو۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے میڈیا کو بتایا اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کے لیے شکایت دور کرنے کے لیے نہیں تھی۔ محمود اچکزئی سے وزیر اعظم کو مشاورت کے لیے لکھے گئے خط پر بات کی۔ وزیر اعظم خط کا جواب دیں گے۔ حکومتی وفد میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، طارق فضل چودھری بھی شامل تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناءاللہ اور انوشیر رحمان کی بیرسٹر گوہر سے ملاقات۔ حکومتی وفد نے چیئرمین PTI سے والدہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ بانی PTI سے ملاقات کا فیصلہ حکومت اور اتحادیوں کا اجتماعی ہوگا۔ رویے میں تبدیلی نہ آنے کے ذمہ دار PTI خود ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں PTI پرتشدد مظاہرے کرے گی تو اس کا ریئیکشن بھی ویسا ہی ہوگا۔ 27 ستمبر پر ہم احتجاج کرے گی تو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ملک میں سکون، معیشت سمیت بہت سے مسائل ہیں اور کچھ سنجیدہ بھی ہیں۔ اصل حکمرانی تو بیوروکریسی کی ہے، ان کا کوئی احتساب نہیں ہوا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا ایران مکہ معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔ تاریخی دفاعی معاہدہ خطے میں امن و ترقی کے لیے ہے۔ ایران کا موقف کہ اس نے امریکی بیسس پر حملے کیے، کسی ملک پر نہیں۔ تہران ابن حمص کے اطراف تمام مسلم ممالک سے رابطوں میں۔ بھارت پاکستان پر دوبارہ حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بلاول بھٹو کا نئے صوبوں پر پیپلز پارٹی پالیسی بیان دینے کا فیصلہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کریں، انتظامی یونٹ یا صوبے کی تقسیم پر پالیسی بیان دیں گے۔
کشمیر الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر کمیشن کے قیام کا بھی مطالبہ کریں۔ ذرائع کا کہنا ہے بلاول بھٹو کی تقریر کے نکات فائنل ڈرافٹ کیے جا رہے ہیں۔ اراکین کو قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سے ملاقات طے پا گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی وفد آج محمود خانہ چکزئی سے ملاقات کرے گا۔ ملاقات میں ملکی اور پارلیمانی صورتحال اور دیگر امور زیر غور آئیں گے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 5 روپے 77 پیسے فی لیٹر مہنگا، پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 20 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 47 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 390 روپے 42 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ قیمتوں میں اضافہ نافذ عمل ہو گیا۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے جاری، لاہور میں دھرنے سے خطاب میں حافظ تیمور رحمان نے کہا یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ دن کا دھرنا ہے، یہ لوگ واپس چلے جائیں گے، ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، موجودہ سسٹم اب ڈیلیور نہیں کر سکتا، یہاں انصاف کے لیے آپ کے پاس طاقت اور پیسہ ہونا چاہیے۔ پیٹرولیم لیوی عوام کے ساتھ ناانصاف ہے، 2.5 ماہ سے ہم نے پٹیشن فائل کر رکھی ہے، اب پتہ چلا کہ کوئی نمبر مل گیا۔ کراچی میں بھی گورنر ہاؤس کے سامنے ریڈ زون میں جماعت اسلامی کا دھرنا، منم ظفر خان کا کہنا ہے دھرنا طویل ہوگا، مسئلہ حل نہیں ہوا تو آئندہ کا لاہ عمل بھی دھرنا ہے۔ پشاور میں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے سے خطاب میں پروفیسر ابراہیم نے دعویٰ کیا حکومت جلد مطالبات تسلیم کر لے۔ جنگ بندی کی مدت ختم، ایران ہتھیار ڈال دے، امریکی صدر کا کہنا ہے ایران کے ساتھ جاری تنازع ختم کرنے کے لیے جلد نہیں، بحری ناکہ بندی کے ذریعے ایران پر معاشی دباؤ جاری ہے۔ ٹرمپ نے عمان پر بھی بمباری کی دھمکی دی تھی۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا اپنے ہرمز کھولنے کی کوششوں میں عمان نالے آئے تو اسے بری طرح بمباری کا نشانہ بنائیں گے۔ امریکی صدر نے پاسداران انقلاب سے خفیہ رابطے کی بھی تصدیق کی، کہا امریکی حکام نے پاسداران انقلاب سے براہ راست بات چیت کی۔ پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ٹرمپ کے بیک ڈور رابطے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے کہا پاسداران انقلاب کے عہدیداروں اور امریکی حکام کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ٹرمپ کا دعویٰ جنگ میں شکست اور مایوسی کا نتیجہ ہے، سفارتی معاملات ایران کی سیاسی قیادت کے دائرہ کار میں۔ ایران بحری ناکہ بندی توڑنے کے لیے حملہ کر سکتا ہے، رائٹرز کا دعویٰ۔ اعلیٰ ایرانی عہدیدار کے حوالے سے بتایا امریکہ سے سفارت کاری ناکام ہوئی تو بحری ناکہ بندی توڑنے کے لیے حملہ کریں گے۔ امریکہ کو معاہدے کے تمام شقوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا، یہ امریکہ سے مزید مذاکرات کی شرط ہے۔ ثالث ایران کی مقرر کردہ ڈیڈ لائن کی تفصیلات امریکہ اور خطے کے ملکوں سے شیئر کریں گے۔ ایران امریکہ 60 روزہ جنگ بندی کی مدت آج ختم ہوگی۔ العربیہ نیوز نے بتایا فریقین نے جنگ بندی میں توسیع پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ایران کسی ڈیڈ لائن کے دباؤ میں فیصلہ نہیں کرتا، امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت میں 60 دن کی ڈیڈ لائن کی کوئی شرط شامل نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکہ نے اسلام آباد MOU کی خلاف ورزی کی، پاکستان اور قطر کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان دونوں ملکوں کے علاوہ کوئی ثالث نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ٹرمپ آبدہ ہرمز کے بجائے اپنی سلامتی پر توجہ دیں تاکہ انہیں فرار کے لیے کسی ٹرک میں نہ چھپنا پڑے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی حمایت پر صدر ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم، کہا معاہدے کی حمایت پر صدر ٹرمپ کا شکر گزار ہوں، پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اپنے اور خطے کے دفاع میں تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے جنوبی ایشیا میں جوہری تباہی ٹالنے پر صدر ٹرمپ کی قیادت کو سراہا، کہا صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ فیصلہ کن قیادت نے لاکھوں جانیں بچانے میں کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ نے مکہ معاہدے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا تینوں ملکوں کا معاہدہ ایک اہم اور جرأت مندانہ قدم ہے، خطے کے دیگر ملکوں میں تعاون بڑھانے کا، تینوں ملک اپنے دفاع کے لیے زیادہ مؤثر انداز میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں گے۔ جو مرضی کر لیں سندھ میں کوئی صوبہ نہیں بنے گا، صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ کے سندھ میں کیا سیاسی حیثیت ہے، جو بھی سندھ میں صوبوں کی بات کرے گا اس کو ایسے ہی جواب دیں گے۔ MKM کی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ صوبوں کی بات کرے، سندھ کے لوگ کہہ رہے ہیں صوبہ نہیں بننا چاہیے، زبردستی صوبہ بنانے سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی، پنجاب اور خیبر پختونخوا قراردادیں منظور کرتی ہیں تو وہاں صوبے بنا لیں۔ نئے صوبے بننے چاہیے کیونکہ موجودہ حالات میں نظام نہیں چل پا رہا، نئے صوبوں کو آئینی اور قانونی تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان خیرہ کے اسلام آباد میں SDPI کے زیر تمام مباحثے میں گفتگو، کہا اگر نظام یا قانون میں خرابی ہے تو اسے ٹھیک کر لیں۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا جو نئے صوبوں کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں کہا جائے کہ فنڈز ملتا رہے گا تو مخالفت نہیں کریں گے، فنڈز کو 4 کی جگہ 8 یا 12 حصوں میں تقسیم کریں تو سسٹم بدلنے کی بات آ جائے گی۔ فواد چودھری نے کہا سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو تبدیلی کے لیے نئے صوبے بنانا ہوں گے، نئے صوبے بنائے بغیر لوکل گورنمنٹ نہیں چل سکتی،
बैरिस्टर सैफ ने कहा, नए सूबों के हवाले से नेशनल कमीशन बनाना चाहिए। अगर अवाम की राय इसके हक में है तो ठीक है, वरना मसाइल पैदा होंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 3-3 सूबे बना दें। ये अलग बहस है। बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करना है तो आइन के जरिए करें। लियाकत बलोच ने कहा, नए सूबों का क़याम या बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाना आइन और जमहूरियत से मुतसादिम नहीं। नए सूबों समेत तमाम मसाइल पार्लियामेंट में आने चाहिए। हम मुतमईन हुए तो वोट देंगे, वरना अपनी बात मनवाएंगे। लीगी सेनेटर परवेज रशीद की सहाफियों से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी सेनेटर पलविशा खान ने कहा, जब तक नए सूबों का एजेंडा नहीं आता उस वक्त तक ये बातें अफवाह हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इस मामले पर बहस कराने में क्या कबाहत है, बहस जरूर होनी चाहिए। पीपी रहनुमा नबील गबोल ने कहा, इंतजामी यूनिट और नए सूबों की बातें करने वाले विफाकी वजीर फॉर्म 47 की पैदावार हैं। इतनी हिम्मत नहीं इंतजामी यूनिट पर पार्लियामान में बात करें। बिलावल भुट्टो ने कहा, नून लीग की उल्टी गिनती शुरू है, दिसंबर से पहले उसके नतीजे सामने आ जाएंगे। नून लीग की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की तैयारी। राना सनाउल्लाह का कहना है, नून लीग को 25 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। खुसूसी नशिस्तों पर इलेक्शन के बाद नून लीग को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। हमारा नंबर 33 के करीब होगा। 7 नशिस्तों पर इलेक्शन होने जा रहा है, जिनमें से लगभग 3 सीटों पर जीत हमारी होगी। कलदम एक्शन कमेटी वाले चाहते थे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। इलेक्शन ना होते तो खुदा न ख्वास्ता हालात कुछ और होते। धीरकोट से नामुंतखब MLA साजिद इकबाल नून लीग में शामिल हो गए। पंजाब की तरक्की की बात करें तो कुछ सड़कों के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। लाहौर में चंद सड़कों के अलावा कुछ नहीं। लाहौर में आज भी ऐसे इलाके हैं जहां पीने का साफ पानी नहीं, गंदगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सुतरा पंजाब में अरबों रुपए के करप्शन के स्कैंडल। हम ये समझते हैं कि ऐसे स्कैंडल आपकी आशीर्वाद से ही हो रहे हैं। आज़मा बुखारी ने जवाब दिया, जिनके सूबे में एक सड़क पर 8 अरब की करप्शन हो वो हमसे सवाल पूछेंगे। बगैर किसी सबूत या करप्शन के इल्जामात को अदालतों में भी ले जाया जा सकता है। सिंध हुकूमत में पंखों से लेकर इम्तिहानी सेंटर बिक जाते हैं, हमसे सवाल करेंगे। मरियम नवाज ने पंजाब को टैंकर माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ा। पंजाब में कोई बेज़ाब्तगी होती है तो वज़ीर आला खुद सामने आते हैं और लोगों को बचाते नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ेली इदारों की कारकर्दगी और इस्लाहाती प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ारत दाखिला के इदारों को जदीद खतूत पर ट्रांसफॉर्म करना होगा। अवाम को बेहतरीन सहूलतों की फराहमी के लिए अहदाफ का हसूल यकीनी बनाएं। इदारों को खुद मुख्तार होना चाहिए। हर मामला वज़ारत को ना भेजे। हज ऑपरेशन में मंशात स्मगलिंग का केस ना होना कारकर्दगी का सबूत है। वज़ीर मुमलिकत तलत चौधरी ने कहा, विफाक के इदारों में काम ना करने का कल्चर था, हमने सोच बदली है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुज़ाकरात की कामयाबी पर वज़ीर मवासलात अलीम खान के एजाज़ में इस्तकबाल किया। ट्रांसपोर्टर्स के कैंप पहुंचने पर अलीम खान का वालियाना इस्तकबाल किया गया। अलीम खान ने कहा, जो वादे किए हैं उन्हें हर हाल में पूरा करेंगे। मोटरवे पुलिस से एक भी नाजायज चलान नहीं होने दूंगा। एक्सेल लोड पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना करें, ये ट्रांसपोर्टर्स के मफाद में। मुकर्ररा हद से ज़्यादा वजन लादने से गाड़ियों और सड़कों दोनों का नुकसान होता है।